ظاہر گرامی کہتے ہیں کہ آج سے 80 سال قبل سید الشہداء کے جو متولی تھے وہ ہندوستان تشریف، بمبئی کے شہر کا واقعہ ہے کہ حرم سید الشہداء سے جب حرم کے متولی آئے تو لوگوں نے بڑا احترام کیا، ان کے لیے مجلس کا اہتمام کیا، اس لیے کہ ہم بڑا احترام کرتے ہیں اور مولا کے حرم سے منسوب جو بھی قادمین ہو ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے پاس کوئی قادمین آ جاتے ہیں عراق سے یا مشہد سے تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں اور وہ تبرکات لے کر آتے ہیں، تبرکات کی زیارت کرواتے ہیں۔ تو اسی طرح سے 80 سال قبل بھی سید الشہداء کے حرم سے ایک متولی آئے تھے اور انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، کہا کہ جب میں ہندوستان گیا شہر بمبئی میں ایک شخص آیا جو ہندو تھا، آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ مقدس مقام سے آئے ہیں کہ جو مومنین بڑا اعتقاد رکھتے ہیں کربلا پر، کربلا والے امام پر، آپ وہاں سے آئے ہیں۔ میں یہاں کا بہت بڑا تاجر ہوں اور بہت بڑا بزنس مین تھا، امیر آدمی تھا بمبئی کا۔ اس نے کہا کہ مجھے قتل کے الزام میں پھنسایا گیا اور مجھے اس الزام میں اس پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اور میں نے بہت بڑا وکیل کیا اور وہ وکیل نے مجھے سند رکھا کر آزاد کروایا کچھ دنوں کے لیے، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے، کیونکہ آپ کے جو امام ہیں اور آپ زندہ امام کے بھی قائل ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کیا میری مشکل کا کوئی حل ہے، اس لیے کہ آپ لوگ معتقد ہیں کہ آپ کا امام معجزے کر سکتا ہے، کیا میری مشکل حل ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں حل ہو سکتی ہے؟ بالکل حل ہو سکتی ہے۔ جاؤ، جا کر تم شیعوں کے قبرستان میں جاؤ اور جا کر نصف شب میں وہاں بیٹھو اور بیٹھ کر یہ نام پکارو، یبن الحسن ادرکنی، یبن الحسن ادرکنی، یبن الحسن ادرکنی، یہ پکارو جب تک کہ وہ نہ آ جائیں، پکارو، وہ آئیں گے اور تمہاری مشکل حل کریں گے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ متولی کہتا ہے وہ شخص گیا، جانے کے بعد جب دوسرے دن واپس آیا اور آ کر کہا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ تم نے جب بتایا کہ جاؤ شیعوں کے قبرستان میں اور جا کر یہ نام پکارو، میں نے پکارا نام۔ اس نے کہا 5 گھنٹے پکارا میں، 5 مرتبہ نہیں۔ دیکھیں آج ہمارے شیعہ تھوڑی دیر ہو جاتی، اگر حاجت نہیں ہوتی پوری تو فوری نا امید ہو جاتے، یہاں سے نہیں مل رہا چلو دوسرے دروازے چلیں گے، وہاں سے مل جاتا، وہاں نہیں ملا چلو آگے بڑھو، وہاں سے مل جاتا۔ کہا 5 گھنٹے پکارا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جو پردے غیب میں ہے وہ موجود ہے، وہ آئے گا۔ میں نے پکارا، 5 گھنٹے جب گزرے تو ایک مرتبہ میں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، نور دیکھا، کہا کہ ایسے لگ رہا تھا کوئی گھوڑے سوار آیا ہے مگر نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے گھوڑوں کی ٹاپیں دکھ رہی تھی۔ وہ گھوڑے سوار قریب آیا، آ کر پوچھا میرا نام لے کر، میرے باپ کا نام لے کر، بتاؤ کیا مشکل ہے تمہاری؟ تو میں نے کہا جو میرا نام جانتا، میرے باپ کا نام جانتا، وہ میری مشکل بھی جانتا۔ انہوں نے کہا جا تیری مشکل حل ہو گئی، جو تجھے قتل کے الزام میں پھنسایا گیا تھا اس کی فائل فلاں مقام پر رکھی ہوئی ہے، جا کر وہ فائل نکال، جب ہم نے تیرا مسئلہ حل کر دیا ہے تو آزاد ہے، تو آزاد۔ وہ کہتا ہے میں واپس گیا اور جا کر دیکھا اس مقام پہ وہ فائل ملی کہ جہاں میرے جو گناہگار نہ ہونے کے ثبوت اس میں موجود تھے، اور میں آزاد ہو گیا اس قتل کے الزام سے، آزاد ہو گیا، بچ گیا، تمہارے مولا نے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے ایک سوال کیا تھا تمہارے امام سے، میں نے سوال کیا کہ
آقا یہ بتائیے کہ آپ کے شیعہ آپ کے وجود پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، مگر پھر کیوں آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو تمہارے امام نے یہ بات بتائی، کہا کہ ہمارے شیعوں کا عقیدہ زبان کی حد تک ہے، دل میں نہیں اترا۔ جیسے تیرے دل میں مجھ پر یقین تھا کہ تو نے مجھے پکارا، میں آیا، مگر ہمارے شیعوں کو عقیدہ صرف زبان کی حد تک ہے۔ اگر یہ ذرا اتر جاتا نا اندر دل میں کہ ایک ہے پردے غیب میں میرا مولا، میرا امام، اس عالم کو نجات دینے والا، اگر انہیں یقین ہو جائے نا، ہم یہ واقعاً آج ہم دیکھیں، آج ہمیں کوئی مشکل پیش آتی، ان کے در پہ چلے جاتے، ان کے در پہ چلے جاتے، یہاں چلے جاتے، وہاں چلے جاتے، اگر حتیٰ پتہ چلا کہ فلاں دیول میں حاجتیں پوری ہو رہی تو دیول میں چلے جانے کو کم نہیں ہے۔ عقیدہ اتنا کمزور ہے، ضعیف ہے، مولا پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔